اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رحمان کے داہنی طرف اور ان کے دونوں ہی ہاتھ داہنی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید، ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے گی، ان کے بلند مقام اور اللہ تعالیٰ سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اور یہ سب اس طرح چھانٹ چھانٹ کر اچھی باتیں کرتے تھے جیسے کھجوریں کھانے والا کھجوروں کے ڈھیر میں سے اچھی کھجوریں چھانٹ کر نکالتا رہتا ہے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ فائدہ: حدیث شریف میں رحمان کی داہنی طرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا ان پر رشک کرنا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ سے ہوگا، اگرچہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ مجمع بحار الانوار۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ آپ پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجیے جو شام اور صبح اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان میں بکھرے بالوں والے، خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ صرف ایک لنگی ان کے پاس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذکر کی مجلس کا کیا اجر اور انعام ہے؟ ارشاد فرمایا، ذکر کی مجلس کا اجر و انعام جنت ہے، جنت۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، دین کا کام کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، دین پر چلنے والا بنائیے۔ یا اللہ، ڈٹے رہنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیے ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔